جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے تو وہ جان لیں کہ دنیا میں 3 ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم انسانوں کی دراصل اوقات کیا ہے اور ہماری حسرتوں، ہماری خواہشوں اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے۔ آپ مہینے میں ایک بار ان 3 جگہوں کا چکر لگا لیا کریں، آپ کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اوقات اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ 3 جگہیں قبرستان، ہسپتال اور جیل ہیں۔ آپ کبھی نہا دھو کے پرفیوم لگا کے 1 کروڑ کی پراڈو میں بیٹھ کر اپنے شہر کے سب سے بڑے قبرستان جائیں اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک قبروں کے کتبے پڑھنے شروع کریں، جس کا نام جتنا بڑا، پیارا یا مہنگے طریقے سے لکھا ہوگا، اس کے ساتھ ہی موجود کچی قبر اور ان دونوں قبروں کی لمبائی چوڑائی میں صرف چند انچز کا ہی فرق یہ بتا رہا ہوگا کہ دونوں لیٹنے والوں کی مٹی کے نیچے ایک ہی اوقات ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ سٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے۔ یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے، دن میں 2 بار شیو کرتے، مہنگے ترین پرفیومز لگاتے، انگلش جوتے خریدتے اور کیا کچھ کرتے تھے، لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں اور قبر کا کتبہ ان کی واحد شناخت رہ گیا ہے۔ ان میں سے چند تو اس زمین، اس ملک اور اس سسٹم کے لیے اہم ترین بھی رہے ہوں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک سانس ان کے پھیپھڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی، جس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور تا قیامت یہیں پڑے رہیں گے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگا لیا کریں، آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ بھی چند دن، چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے، بھاگتے، لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے۔ یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ دنیا کا کوئی وائرس، کوئی جراثیم، کوئی دھات، کوئی دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا جگر، ان کا دل، ان کا دماغ اور ان کے گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے۔ یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہسپتالوں کے بدبودار کمروں کے مسافر بن گئے۔ آپ سرکاری ہسپتالوں کے لوکل وارڈز اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کا چکر بھی ضرور لگایا کریں۔ آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی ترین دوا خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بے بسی کے عالم میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں، اور یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ آپ مریضوں کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی اس مہلت کو مثبت طریقے سے استعمال کریں۔ آپ جیلوں کا چکر بھی لگایا کریں، آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے۔ یہ رات کے 3 بجے کافی پینے نکل جاتے تھے، یہ سردیوں کی یخ ٹھنڈی راتیں اپنے نرم اور گرم بستروں پر گزارتے تھے، لیکن یہ کسی دن کسی اپنے حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے، یہ کسی کمزور لمحے میں بہک گئے اور تیش میں، عیش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کے باداشت میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اور اب یہ جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ضرور ملیں، آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا کہ ہم لوگ رقابت کے جذبے کو ایک لمحے کا سکھ دینے کے لیے، 1 منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لیے اور ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی ہے، اور ہم جیل کی سلاخیں پکڑ کر اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہماری سزا کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو آئیے اس مہلت پر اور اس مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کریں جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور کبھی کبھی جیلوں، ہسپتالوں اور قبرستانوں میں بھی 1 گھنٹہ گزار لیا کریں، کیونکہ یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت، اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔